بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخاب کسی کا بھی ہو وہ میری زندگی میں اثر رکھتا ہے۔ غلط امام کا انتخاب کیا بندہ جہنمی بن جاتا ہے، غلط مفتی کا انتخاب کیا بندے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ کل ہی ہم ایک سادات سے ڈسکس ہو رہی تھی، انٹیریئر سندھ میں گاؤں ہیں تو سارے سید پر کٹر قسم کے وہابی، اب ان کی نسل میں سے ان کا ایک بچہ شیعہ ہو گیا تو کہنے لگا ہمارے جو دادا تھے کہتے مولانا اتنوں کے نکاح انہوں نے پڑھائے۔ میں نے کہا کون سے نکاح؟ کہا وہ ریپیٹڈ نکاح۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا اتنی نفرت کر، ہم چھوٹے بچے تھے ہمارے دادا ہمیں اتنی نفرت شیعوں سے کہ پتہ نہیں کتنے بیچارے علم کے نیچے سے گزرے، سب کو بولا تمہارے نکاح ختم ہے۔ کہ صبح سے شام تک اس کے گھر پہ لائن ہوتی تھی، وہ لوگوں کے دوبارہ نکاح پڑھاتا تھا، دوبارہ نکاح پڑھاتا۔ اب سیدوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی غلط مفتی کا انتخاب بھی انسان کی زندگی کو کیا کرتا ہے؟ تباہ کرتا ہے۔ غلط مولوی کا انتخاب بھی انسان کی زندگی کو کیا کرتا ہے؟ غلط ٹیچر اگر تم نے زندگی میں چنا، اسکول کے اندر غلط مہد تم نے اپنے لیے ڈھونڈا، غلط سوسائٹی میں تم نے گھر لیا۔ کئی لوگ اس لیے تباہ ہو گئے، مولانا فلاں جگہ پہ مثلا 15 لاکھ سستے میں گھر مل رہا تھا، ہم نے لے لیا۔ اب سستے 15 لاکھ کے چکر میں تم نے گھر تو لے لیا پر تمہاری نسلیں تباہ ہو گئی۔ بیٹا غلط دوستیوں میں پڑ گیا، بیٹی غلط چکروں میں پڑ گئی، زندگی تباہ ہو گئی۔ حق انتخاب خدا نے تجھے دیا ہے، لیکن تیرا انتخاب عاقلانہ ہونا چاہیے، عوامانہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن کے انتخابات عوامانہ ہیں ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جن کے انتخابات عاقلانہ ہیں۔ بچے کو کس یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، بیٹی کو کس اسکول میں بھیجنا ہے، کون سا ٹیچر اسے دینا ہے۔ بچہ دشمن کا تھا پر ٹیچر اچھا ملا تو بندہ عاشق علی بن گیا۔ ہاں بیٹا یزید کا تھا نا، بیٹا ہارون کا تھا نا، پر دیکھو عاشق کس کا بنا؟ امام موسیٰ کاظم کا بنا۔ عاشق کس کا بنا؟ امام زین العابدین کا بنا۔ رسول سے لے کر اب تک لوگوں کے انتخاب ہیں جو ان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نے ایک سمپل سی مثال دی، میں نے کہا اگر 2 بیماریاں ہیں، جسم کی اور روح کی، جسم بیمار ہوتا ہے تو بندہ کس کے پاس جاتا ہے؟ جسم کے ڈاکٹر کے پاس۔ اب آپ کو شوگر ہے، آپ کا بی پی ہائی ہے، یا کسی کی آنکھیں خراب ہیں تو میں نے بولا آئیے آپ کو بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، ایسی دوا ہے شفا ہی شفا ہے۔ اور آپ جیسے اس ڈاکٹر کی کلینک میں پہنچے آنکھیں بنوانے کے لیے تو آپ نے دیکھا ڈاکٹر اندھا ہے، تو آپ کو کہ مولوی صاحب کہاں لائے ہو؟ جو اپنا علاج نہیں کر سکا وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ بعض لوگوں کو بالوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، مولانا بال جھڑ گئے ہیں، میں نے کہا آؤ کراچی میں بہترین ڈاکٹر آیا ہے، ایسا تیل دیتا ہے، ایسی دوائیاں دیتا ہے کہ فوراً بال نکل آئیں گے۔ ہاں گلو گل شن و بہار ہو جائے گی آپ کے سر پہ۔ اور آپ جیسے اس ڈاکٹر کی کلینک میں گئے اور آپ نے دیکھا ڈاکٹر خود گنجا ہے تو آپ بولو گے نا مولوی صاحب یہ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ جس کی دوا اس کے سر پہ اثر نہیں کرتی تو میرے سر پہ کیسے کرے گی؟ اتنی عقل آپ کو ہے کہ کبھی بھی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا جس کی دوا اس کے لیے اثر انداز نہیں ہے، تو میرے لیے اثر انداز کیا ہوگی؟ تو میں نے کہا بندے خدا عقل سے پوچھ، یہ ہے جسم کی بیماری، کچھ ہیں روح کی بیماریاں۔ تو اگر جسم کا معالج ہے تو روح کا بھی تو کوئی نہ کوئی معالج ہوگا نا۔ پہلے کاغذ و قلم اٹھا، یہ ڈیفائن کر کے روح کی بیماریاں کیا ہیں، لکھ جو قرآن نے بیان کی۔ سب سے بڑی روح کی بیماری ہے شرک۔ سب سے بڑا گناہان کبیرہ میں سے جو گناہ ہے وہ گناہ شرک ہے۔ ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ ہر گناہگار کے لیے شفاعت ہے، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ گناہان کبیرہ، کبھی وقت ملا 20 گناہان کبیرہ جو میرے چھٹے امام نے فرمائے کبائر، اس سے بندہ دوری کرے صغائر سے خود بخود بچ جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ مثلا گناہ شرک جو روحانی بیماری ہے، بت پرستی، شراب کا پینا، جھوٹی قسمیں کھانا، کسی کی طرف زنا کی تہمت لگانا، گناہ کبیرہ میں سے۔ اب میں نے کہا
روحانی بیماریوں کا علاج کے لیے بھی ایسا ڈاکٹر ہو جو خود ان گناہوں میں نہ پڑا ہو۔ اگر کسی نے کبھی شرک کیا ہے وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ اگر کسی نے کبھی بت پرستی کی ہے وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ اگر کسی نے کبھی شراب پی وہ میرا علاج کیسا کرے گا؟ اگر کسی نے کبھی جھوٹی شہادتیں اور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ تو اگر جسم کے لیے تجھے ایسا ڈاکٹر چاہیے جس کی دوا میں اثر ہو، تو روح کے لیے بھی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہوگا جس نے کبھی خود گناہ نہ کیا ہو۔ یہ کلی فیصلہ ہے۔ تو میں نے کہا ہے مسلمان، جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے آگے رضی اللہ عنہ آتا ہے، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو آگے کرم اللہ وجہہ آتا ہے۔ جب ہم نے تم سے پوچھا کہ یہ بتا علی رضی اللہ کیوں نہیں، علی کرم اللہ کیوں ہے، تو جواب تم نے خود دیا، کیونکہ سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، علی کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا۔ تو عقل کا فیصلہ ہے، روح کے لیے بھی ایسا حکیم ہو جو خود بیمار نہ ہو، اور اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں۔ امامت کے لیے، خلافت کے لیے شرط عصمت ہے، ایسا ہادی لاؤ جس نے خود گناہ نہ کیا۔